ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب آواز بلند پڑھیے صلاۃ و سلام. باغ جنت کے مدح خوان آل بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان آل بیت. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم اے دشمنان آل بیت. لعنت اللہ اے دشمنان آل بیت. بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آل بیت. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آل بیت. اور بے ادبی گستاخ فرقوں کو سنا دو اے حسن. یوں کہا کرتے سنی داستان آل بیت. یوں کہا کرتے سنی داستان آل بیت. بعد از حمد و ثنا درود بحضور سرور کونین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام
اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت قبلہ شاہ صاحب ساڑے پنڈ دی مسجد امام اور خطیب نے نہایت شریف النفس اور اچھے آدمی نے سید زین العابدین شاہ صاحب توڑے علاقہ کی سیاسی اور سماجی مذہبی شخصیت نے چودھری فدا حسین بھٹی صاحب باقی سارے بیلی سنگی جڑے بیٹھے ہو جنہ بیلیاں نے آج یہ محفل سجائی ہے اللہ کریم اپنے حبیب دا صدقہ انہوں جزائے خیر عطا فرمائے جڑے آئے ہو تو اٹھا آنا قبول فرمائے جڑے بیٹھے ہو تو اٹھا اللہ پہنا قبول فرمائے اور انہوں کا ایک خرچ کرنا اور محفل سجانا بارگاہ خداوندی دے اندر مقبول اور منظور ہو جائے جڑے جتنا جتنا کوئی حصہ لے سکے ہو اللہ توڑا اے حصہ اے کوشش محنت قبول فرمائے ہون جڑی چاند گھڑیاں میں توڑے نار تبلیغ دی نیت تے جملے بولا گا وہ نبانا زورا بھائی بیان چم چم کرا گئے توجہ آپ بھی دے رکھی آ رہی ماشاءاللہ ٹھیک ہو نا بیٹا صاحب بڑی توجہ کریے گل سمجھیاں تا سمجھ چاہیے گل سمجھیے بھئی گل کی پسند سمجھائی گئی پہلے کوئی گلاں دو سمجھنیاں نے تے موڑ تواڈے نال کوئی چند فضائل دیاں گفتگو فضیلت کران گے تو پھر دعا ہو جائے گی لمبی تقریر کوئی نہیں ہونی جتو ہون سنی آئی تے موڑ ایتھے آئی اس لے پاس ہو جائے ایک گھنٹہ تقریر بڑی ہوتی ہے جے سمجھ لئیے یاد رکھ لئیے کون ترائے گھنٹے بھی بندہ لائی رکھے تھے سمجھ کوئی نہ لگے تو فیدہ نہیں ہوتا حضرات محترم میں اللہ دے قرآن دی ایک آیت پڑھن لگا سورت کا نام ہے سورہ نور کی سورت کا نام ہے قرآن دی نور سورت نور قرآن مجید کی سورت ہے سورہ نور اس کے اندر خالق فرمان وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض اللہ دا انہاں بندیاں نال وعدہ ہے جڑے صاحبان ایمان نے کہ میں اپنے نبی تو بعد انہاں نوں زمین تے خلافت عطا کراں توجہ ہے کہ نا سورت کا کی نام ہے نور اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم تو اٹھے بچو جڑے مومن نے انہاں نال رب دا وعدہ ہے ایک گل یاد رکھ لو جویں نماز فرض ہے روزہ فرض ہے حج فرض ہے زکات فرض ہے ایویں وعدہ پورا کرنا بھی سانو رب آکھیا فرض ہے ہن بندے سمجھدے نے بھئی آ وعدہ گل کر کے مڑ جانا ہے گل ہی کوئی نہیں اللہ فرماتا ہے اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا بیٹھو تھوڑی دیر پسینہ آگے کوئی وعدہ کرو تے پورا کرو میں جویں نماز دا سوال کرنا ہے ایویں وعدے دے بارے بھی تواڈے کولوں سوال ہونا ہے اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا وعدے دے بارے سوال ہونا ہے بھئی تسی جڑے بندیاں نال وعدے کیتے نے او پورے کیتے نے یا نہیں لہذا وعدہ سوچ کے کریا کرو تے جن دے نال وعدہ کرو او پورا کریا کرو ویکھو صدی 15ویں دے اندر حالت ہے باسی مسلمان کسی نال زبان چا کریے نا آ گل تے کھلو جا بندہ کو نہیں کھلو تے گورنمنٹ والے دا بینک ہے نیشنل بینک یا دوسرا کوئی بینک ہوے تو دائیٹا کو زبان جتنی کاغذ ہے
ان دے اتے گوگی مار کے چلے لیے تے بامے دا لاکھ چا دے یہ کسی نے کھلاری نہیں چاہتا اس کاغذ تے کھلو جائے بندے دی زبان تے نہیں کھلو بندے ٹے بے اعتبارے ہو گئے کہ ساڑھی زبان تے بندہ کوئی نہیں کھلوتا تے بینک دے چیک تے بندے کھلو جاندے کاغذ دی اہمیت ساڑھی زبان نالوں بڑی ہوئی کھلوتی اے دی وجہ ہے کہ بندے یہ سمجھ نہیں چھڑ دیتا ہے کہ نماز بھی فرض ہے کیونکہ ممبر تو تبلیغ صرف نماز ہوندی ہے اے تے بندہ دستا ہی کوئی نہیں وعدہ پورا کرنا بھی فرض ہے جیڑی گل کسی نال کرو تے کھلو پیا کرو خیر اے دے اوپر تقریر مڑ کدی کراں گا انی گل کر سچی ہے رب سن فرمایا وعدے پورے کرو آپ وعدے پورے کر سکے نا اللہ سن فرما رہا ہے تسی وعدہ بھی پورا کریا کرو جیڑے رب آپ کرے وہ بھی غلط نہیں ہوندے اللہ فرماندے اننا وعد اللہ حق اللہ دا قرآن ہے اللہ فرماندے جیڑے وعدے میں کراں میرے وعدے سچے نے لا تبدیل لکلمات اللہ دنیا ایتو بدل جائے جیڑی گل میں اللہ کراں وہ بدل دی وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا اللہ لیا گلنا اللہ لے قانون وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا میرا طریقہ میری گل میری بولی میرا کلام بدل دا اے پانچ جنتا پڑھیاں جنہ وچے رب آکھے کہ میرا قانون میرا طریقہ میری گل میرا وعدہ عقل ہے وہ بدل دا ہن رب دا ایک وعدہ ہے اپنے نبی نال کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم محبوب تیرے نوکرائیں تو جڑے مومن نے وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض میں تیرے امتیاں چوں جڑے ایمان والے ہوئے تے چنگیاں عملاں والے ہوئے تیرے تو بعد انہاں خلافت دیاں گا تیرے تو بعد انہاں خلافت انہاں خلافت دیاں گا تیرے تو بعد جڑے ایمان والے بھی ہوئے تے چنگیاں عملاں والے بھی ہوئے ہن اے گل پکا لو نبی تو بعد خلافت ان دینی ہے جڑا ایمان والا بھی ہویا تے عملاں بھی چنگیاں والا ہویا اے رب دا وعدہ ہے اے اللہ دا وعدہ ہے کہ میں خلافت دینی ہے ہن اے بات ذہن وچ رکھ لو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کسی نے کوئی کچھ نہیں دیتا عزت جن بھی دے وہ اللہ دیتا ہے نہ بندے لے سکتے نہ بندے دے سکتے عزت رب رکھی اپنے ہاتھ چے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اللہ فرماتا ہے عزت میں اپنے ہاتھ چے رکھ رہا اور یہ ثابت ہوندی ہے بھئی بندے سمجھدے نے جڑا جتے او عزت دیندی ہے لیکن کربلا اج شمر جڑی گیا ہے عزت حسین نے دی کیونکہ اصل چودی جتنا بھی ہار سی حسین شہید ہو گئے لیکن جتیا حسین رب عزت ہوندے تھے عزت خالق نے اپنے ہاتھ وچ رکھی ہے بندیاں دے بس نہیں سو بندیاں دے بس سے یہ جنوں رب دے دے جا اونوں مان لین بے جو دے چھچی تھوڑا سی مان توجہ ہے ہن اللہ دا وعدہ ہے کہ میں نبی تو بعد ایک اور آیت سن اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ اے زمینیں اندہ میں وارث ان بنانا ہے جیڑا بندہ میرا ہویا جاؤ تے تاریخ ڈھونڈ لو نکے بچے کو لے کے بڑے بندیاں تک ہر بندہ مومن جڑا تھوڑا جا بھی شعور رکھدا ہے او جاندا ہے بھئی رب نے جڑا وعدہ کیتا سی کہ نبی تو بعد خلافت ایمان والےاں نوں تے چنگیاں عملاں والےاں نوں دیاں گا پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب التسویہ ما بین سنی و شیعہ دے اندر کہ اللہ نے وہ وعدہ پورا کر کے جس ہستی نوں سب تو پہلے خلافت دتی او دا نام ابو بکر صدیق کے مڑ عمر نے مڑ عثمان نے مڑ حضرت علی مڑ حضرت مولا حسن انہوں نے صاحب میرے نبی نے فرمایا
صحابہ پوچھے یا رسول اللہ کہ جڑا اللہ فرماندا ہے بخلافت دینی ایندا عرصہ کنا ہے رب دی خلافت عرصہ کنا جڑی رب دینی او دا عرصہ کنا ہے حضور نے فرمایا الخلافت من بعد 30 سنتن میرے تو بعد خلافت 30 سال چلے کتنے سال خلافت رہے گی 30 سال میرے نبی فرمایا الخلافت من بعد 30 سنتن میرے تو بعد 30 سال خلافت رہے گی اس وقت کے بادشاہ ہوئے گی حضرت ابوبکر صدیق انہاں دا دور حضرت عمر فاروق دا دور حضرت عثمان دے 12 سال 10 سال حضرت عمر دے 2.5 سال حضرت ابوبکر صدیق دے 4.5 سال حضرت مولا علی دے اے سارے تھوڑے جے دن تے مہینے تے سال اکٹھے کر کے لے لیے تے 6 مہینے امام حسن دی خلافت دے پائیے تے 3 پورے تری پورے کتھے ہوندے نے حضرت امام حسن دی خلافت مبارکہ سو خلافت مبارکہ حضور دی نبی دی خلافت 30 سال لینا چ 5 خلفاء اور اے او نے جنہاں نال رب دا وعدہ کہ میں تانوں خلافت دیاں گا انہاں نوں خلافت رب دتی انہاں نوں خلافت رب دیئے تے رب دی عطا جے کوئی بندہ ایس دور دا کہ خلیفت ہو بلا فصل تے وہ بندہ رب دے وعدے دا منکر ہے ہن بندیاں نال گیا کسی صحابہ دے گستاخ ہوندے کون ہوندا ہے ابھی تو صحابہ بڑے بڑے ہیں انہاں دا کلمہ ہی صحابہ دی مخالفت تے مبنی ہے کیونکہ اہل اسلام دا کلمہ تے محمد رسول اللہ دے مخالف ہے انہاں دا اتنی مقدار انہاں دا بندہ علی ولی اللہ وسی رسول اللہ خلیفت ہو بلا فصل یعنی جڑے پہلے ترے خلیفہ نے کوئی خلیفہ نہیں ہن اللہ دا خلیفہ او آندے نے کوئی نہیں سچا کون تے ایک جملہ دے کے میں تقریر کے دور نہیں ہوں سمجھ لے اللہ فرشتیاں نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین سے اپنا خلیفہ بنانا ہے اللہ تعالیٰ بنانا سی انہیں بنا لیا تے بنایا آدم آدم اللہ نے خلیفہ بنایا پہلے خلیفہ حضرت آدم جدو خلیفہ بن گئے اللہ فرمائے قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فرشتوں آؤ میرے خلیفے نو سجدہ کرو جیڑا سجدہ حضرت آدم نو ہے وہ سجدہ عبادت نہیں سجدہ تعظیم و ادب ہے عبادت صرف اللہ دی وعبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا رب تو سوا کسی دی عبادت کرنی جائز جیڑا حضرت آدم نو رب فرشتیاں کو سجدہ کروایا وہ سجدہ عبادت ہے عبادت نہیں وہ سجدہ تعظیم و ادب ہے سجدہ تعظیم جیڑا رب اپنے آپ کو سجدہ کروایا ہے وہ سجدہ عبادت ہے جیڑا حضرت آدم کو فرشتیاں کو کروایا ہے وہ تعظیم اور ادب ہے ذرا توجہ نال سمجھنا تہاڈی بڑی مہربانی حضرت آدم نو خالق نے تعظیم اور ادب کا سجدہ کروایا مطلب کہ یہ خالق چاہتا ہے کہ میرے خلیفے دی تعظیم تے ادب کرو توجہ ہے خالق نے تعظیم تے ادب دی ڈیمانڈ کی تعظیم کرو جتنے فرشتے سن انہاں سارے خلیفے دا ادب کیتا سارے سجدے پہ گئے اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم سورہ بقرہ ہے اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرین ابلیس کھلوتا رہا اس کیا میں خلیفے نو سجدہ توجہ کیتی جی کوئی اس کیا میں خلیفے نو سجدہ میں خلیفے دا ادب کرنا جیڑا خلیفے دا ادب کرے وہ جبریل ہوندا ہے جیڑا خلیفے دی بے ادبی کرے وہ ابلیس ہوندا ہے کوئی سمجھ آئی کوئی نہ جیڑا خلیفے دا ادب کرے وہ جبریل ہے
جیڑا بے ادبی کرے وہ ابلیس ہے سیان آپ پہ کریا کرو وہ سکھے میں ان تعظیم تے ادب تیرے خلیفے تے نہیں کرنی خالق فرمایا جنو نہ کرنی فاخرج منہا فإنک رجیم پھر جنت چبار ہو جا تو لانتی جنت جو بار ہو جا تو لانتی ہے جیڑا بندہ مسئلہ سانسی اس پہ سینس نو سلام کرنا پیا میں او دی سمجھ تے پوچھ نو سلام کرنا پیا میرا جملہ ضائع نہ کریا جو بڑی توجہ چاہتا ہے اس مسئلے سے جیڑا ایک خلیفے دا منکر ہوئے اون رب جنت وچوں بار پیا کردا ہے جیڑا تروں خلیفے دا منکر ہے او باہر جنت وچ کیویں جا سکدا ہے پلوان مسئلہ سمجھ آئی ایک خلیفے دا منکرات جنت دے وچا اللہ فرمایا وچوں باہر کر جرم کیے چارج شیٹ کیے اللہ نے او دا جرم دسیا ہے کہ اس خلیفے دی تعظیم نہیں کیتی جیڑا ایک خلیفے دا ادب نہ کرے اون رب جنت دے وچوں باہر کڈ چھڑ تو جیڑا تروں خلیفیاں دا ادب نہ کرے وہ باہر اندر کیویں جا سکتا ہے کتاب کا نام ہے ریاض النظرہ محب تبری لکھ لیں کہ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا جنت اس جانا ہے جنہوں رسید مولا علی دے دے جنت کون جائے گا جنہوں رسید مولا علی دے دے ابو بکر صدیق ملے تو نہ کہ مبارک ہوئے حضور نے فرمایا جنت اوف جانا ہے جنہوں رسید علی دینے توجہ ہے کہ نا جنہوں رسید علی دینے تے مولا علی کی فرماتے ہیں مبارک ہوئے علی تو انوی تو انو حضور نے فرمایا جنت جو جانا ہے جنہوں رسید علی دینے علی فرماتے ہیں صدیق بے شک رسید میں ہی دینی پر مینوں میرے آقا نے فرمایا علی جی دے دل دے صدیق دا بغض ہوئے ان رسید نہ دے اس تو ساتھ کر کے بن مسئلہ سمجھ ہے جنت اس جانا ہے جنہوں رسید علی دینی مولا علی فرماتے ہیں مینوں سائیاں فرمایا ہے مینوں سرکاراں فرمایا ہے بھئی رسید ان دین جی دے دل چ صدیق دا پیار ہوئے جی دے دل چ بغض صدیق ہوئے دینی تو پر ان نہ دے لو ان دینی علی کول ہوئے پر دینی ان جی دے دل چ صدیق اکبر دا پیار ہوئے سمجھ آ رہی ہے نہیں میرے بھائی مسئلہ سمجھ رہے ہو مہربانی تہاڈی یاد کر لو تے پکا لو بندہ او چنگا ہے جیڑا مسئلہ یاد کر کے جائے گھر جائے تو ان کم از کم تقریر وچوں ایک گل یاد ہو جیڑا صرف چاول لے کے جائے وہ بندہ صحیح نہیں لے گیا ہمیں 4 شاپ لے جائے لیکن اصلی بندہ وہ فائدہ مند ہو گیا جنہوں مسئلے دی سمجھ آئی گیا مسئلہ کیتا گیا مسئلہ سن لو میرا اتر چاول بھی چنگے ہوندے نے یہ میں نہیں آندا چاول کھانے نہیں صحیح چاول کھا لیا کرو صحیح ہے چاولاں تے لڑنا نہیں تسی مسجد وچ ہوئے سن کے جاندے اٹھتے پے وہ کسے دا حق نہیں کھانا چاہیے او بندے مسجد دے وچ ٹپ دے اوتے یہ چاہندے ہوندے بس سارے حصے دا سان دی جائے پتہ تے سان لگ جاندا ہے میں ساڈے آواز دا اثر کنا لے سمجھ آئی کوئی اوے میاں ایتھے جو سنتے پے میں کسے دا حق نہیں کھانا اوتھے بوئے چاول پائے نے تسیاں دوجیاں بھاویں ایک شاپر نہ ڈیوے سن 4 دی کوئی استغنا بھی تے شے ہوندا نا جیڑا بندہ اینا چنیا چاولا تے اپنا ایمان ضائع کرتا ہے مرو بندہ کیویں سمجھ چاول لین نہیں اوندے سنی مصطفی کریم دا دین سننا حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ بولے آپ فرمان اے گلاں میں اس کو دسنا بتواڈی نال تربیت ہوندی رہے
تسی تقریر تے سنتے ہی روز اور روز سنن والی کو گل سنائی رکھیے تو تے نال نال سکھائیے تواڈی ٹریننگ کریے ٹرینڈ ہو جاؤ تاکہ سانو ثواب ملے قبر جگہ جائیے سانو بھی پتہ لگے کہ کسے بندے نے گل سمجھا کے آیا حضور میاں محمد رضا فرمانے کا سواد یہ چولا والے واسطے شیر چولا والے حضور میاں صاحب فرمانے کا سواد نہیں مصری اب مصری سلطان باؤ جاندے بندے تو لے گئے کھنڈ ورگی ہوتی بڑی میٹھی ہوتی ایک گل پہ کر دیں حضور میاں صاحب فرمانے کا سواد نہیں مصری اندری تے سہ کھنڈاوی چکھ چکھیاں اے نساریاں چیزاں تے گلاں مدنی دیاں مٹھیاں کا سواد نہیں مصری اندر تے سہ کھنڈاوی چکھ چکھیاں انہاں ساریاں چیزاں نالوں تے گلاں مدنی دیاں مٹھیاں واہ واہ توجہ ہے آپ حضرات گرامی قدر دوستو میرے عزیزو اسی سب تو زیادہ ساڑی جو مطمع نظر ہے وہ ہے مصطفیٰ کریم دیاں گلاں سنتے آیا توجہ ہے کہ نا گرامی قدر احباب موضوع میں جو بھی ہوئے اسی گلاں حضور دیاں کرتے رہے ہیں حضور دی آل دیاں ہون تے تاں حضور دیاں نے حضور دے صحابہ دیاں ہون تے تاں حضور دیاں نے حضور دی امت دے ولیاں دیاں ہون تے تاں حضور دیاں نے بیٹھ جاؤ کہ سنگیو بیٹھ جاؤ گرامی قدر دوستو چار کتاباں نے اہل تشیع دیاں جنہاں نوں صحائے اربع کہا جاتا ہے کنیاں میں آکھیا چار اے شیعہ دیاں چار کتاباں نام گن دینا اصول کافی الاستبصار تہذیب الاحکام من لا یعذرہ الفقیہ ان انواع نے صحائے اربع سنیہ دیاں صحاب ستہ 6 کتاباں نے سنیہ دیاں صحیح بخاری مسلم حضرت عیسیٰ ترمذی سنن حضرت ترمذی جامع ترمذی بخاری صحیح مسلم جامع ترمذی سنن نسائی سنن ابی داؤد سنن ابن ماجہ 6 سنیہ دیاں 6 نے انہاں دیاں کنیاں نے 4 6 تے 4 کنیاں ہو گئی 10 11واں اللہ دا قرآن 6 سنیاں دیاں 4 انہاں دیاں تے 11واں اللہ دا بندے رول سانویاں نے ایک گل کدی مکدی ہے مولویاں دی جڑا رول رولا گیا ہے باقی نہیں یہ مک جاندی تے چنگا نہ آؤ سیانے سمجھدار بیٹھے ہو بندے گل مکین والی گل میں بندہ چھڑنا کو تسی آپ سوچ لیا گل مکی تے ہے 6 انہاں دیاں جنہاں نوں وہ آندے نے صحائے اربع یعنی یہ 4 چوتھی دیاں اے صحابہ بالکل ٹھیک اے ٹاپ کلاس نے اور انہاں دی ساڈے مذہب دی بنیاد ہے ساڈیاں نے 6 جنہاں اُتے آلے سنت دے مسلک دی بنیاد ہے 7واں اللہ دا قرآن انہاں دیاں 4 تے 5واں اللہ دا 6 تے 4 10 تے 1 11 کتاباں پیڑے چ رکھو تے 2 نیوٹرل بندے آفیدہ ورگے پڑے ہوئے جڑے نیوٹرل بندے نے انہاں چباؤ جڑے مولوی نہیں انہاں نہ کھو بکے 11 دیاں 11 تسی پڑھو ڈوڈو تے میں نہیں آندا مولوی سنیاں دے ہون تے نہ وہ آکھن مذاکر ساڈے ہون 11 کتاباں پیڑے چ رکھن جے 11 دیاں 11 تو جیڑا کلمہ وہ پڑھ دے
او لب پوے تے زد چھڑ دئیے سارے او بڑی تے جے یاراں دیاں یاراں چوئی صرف سنیاں دا لبے تے کوئی سیانے بندے انہاں نات جبل نو بھائی تواڈیاں وچ بھی جو کوئی نہیں تے اوہی پڑھو جڑا تواڈیاں وچ بھی جو نہ نہیں اے جو اللہ دا دین کیوں گھڑ گھڑ کے بتاندے ہو ایک رسی ہے بدو دائیاں اور لائیاں تھوڑی جی اور لمبی کر لی اللہ دا دین ہے نا تے رولے دی تے لوڑ کوئی تے میں آنا سنیاں باو نشیاں باو پتری جا گھر چا باو انہاں کو ساتھ تو نہیں پیا بکیتا سن بے کے دسیا ہے یاراں چ کلمہ کیڑا ہے تے نوٹ تساں کر لو اسی پڑھ کے تے گل کرنے ہاں بھئی یاراں چ ایک چ بھی نہ انہاں دیاں چ نہ ساڈیاں چ نہ قرآن چ انہاں دا کلمہ لبنا ہے تے یاراں چ جڑے تے انگل رکھے او تے سنیاں دا کلمہ تے لب کیوں سنیاں دا کیوں لب پڑھنا ہے اس واسطے سن پاک کے بلا پونا ہے تے پاک اس کے بعد یہ ڈوبیا ہے پاک اس کے جڑا نبی کلمہ لے کے آیا ہے وہ اے مولا علی جڑا حضور نے کلمہ پڑھایا ہے وہ اے جڑا یہ نانا بنایا ہے وہ کسی کتاب وچ ہی موجود نہیں اور ہاتھ نہیں جڑا دین انہاں دیاں کتاباں وچ بھی نہیں لبدا او دین کیویں ہو سکدا بچے سمجھ آئی جے کہ کوئی نہ گل کرਦੀ ہن تسی سوچ سکتے ہو اے روڑا کی ہے تے آ روڑا سلطان باہو کڈیا میں کڈ دے جے مولوی تے ذکر روڑا مکا چھڑنا تے مڑ 40,000 50,000 لاکھ 12 لاکھ 14 لاکھ کون دینا انہاں کہنا کہ روڑا مک گیا ہو تسی کس کھاتے تے فدا حسین وکیل نہیں دے رہی جنہ چ روڑا ہو جے روڑا مک جائے تو کیا پوچھنا کی خیال اس سے تو یاد ہے روڑا نہ مکے مولوی نے نہ مکر دے وے ذکر اندر روڑا یہ روڑا مک گیا تو سان فیس کہہ دینی کوئی آدھا میں 14 لاکھ لے کے پڑھنا کوئی آدھا میں 10 لاکھ لے کے میں پڑھنا وہ اس سے تو اندر روڑا نہ اللہ ان قرآن وچ بھی یہ گل کرسی اللہ فرمانا دین وچ نہ لیو آو اللہ دا قرآن سنو اللہ فرمانے والا تشترو بی آیاتی سامنا کلیرا میرے دین نو ویچیا جنا ولا تشترو بی آیاتی میری آیتاں نو ویچیا نا لیکن ہر کوئی بیچتا ہے ہر کوئی بیچتا ہے کوئی طویل لکھ کے بیچتا ہے کوئی ممبر پہ بیچتا ہے کوئی مصلی پہ بیچتا ہے کوئی امام بارگاہ پہ بیچتا ہے کوئی مسجد پہ بیچتا ہے جتھے لب جائے جتنے قیمت لب جاؤ سوتھے بے کے بیچتا ہے سلطان العارفین سلطان باہو بولے دیا فرمانے پڑھ پڑھ حافظی کرن تکبری تے ملا کرنے وڈیائی پڑھ حافظ کرن تکبر تے ملا کرن پڑھ پڑھ حافظ کرن تکبر تے مولا کرنے وڈیائی جتھے ویکھنے چنگا چوکا تے اوتے پڑھن کلام بدلا مانگو تے پھرن کتابا چاہی کوئی جانی مٹھے میاں حیرت باؤ تے جنہ کھاتی بیچے کمائی
بہانہ ہے چونہ دا بیڑا غرق ہونا ہے جنہ اللہ دا دین دیا ہے سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں اس تو نہیں تو انوان گلہ ہو سچیاں دستے باجی انہاں دسیات موڑ کے ناتا بالکل سانو آگا تُسی اس کھاتے دے چلو لہذا انہاں لڑن دے لڑانے محراب و منبر دل وابستہ لوگوں دا مفاد وابستہ ہے اس واسطے ہوئے انہاں رسول آڑیاں اللہ نہیں دستے گرامی قدر احباب میں تو چاند نکتے سے ایک نکتہ ہو دس رہا ہے تو پھر اس تو بعد میں دو چار گلہ کر کے دعا کر دیں حضرت امام جعفر صادق او ہستی نے جنہاں شیعہ بھی من بنتے سنی بھی من بنتے اگے میں مسئلہ دسیا ہے چار ندیاں دی چھ ندیاں کلمہ ڈھونڈ لو ہون ایک اور گل دس امام جعفر صادق او ہستی نے جنہاں شیعہ بھی من بنتے سنی بھی من بنتے اونا دی شخصیت کو بچلے ساتھ رکھو شیعہ کہتے ہیں ساٹھی فقہ امام جعفر صادق تو چلتے توجہ ہے اونا اپنی نام دا فقہ دا نام فقہ جعفریہ رکھے سنی کہتے ہیں ساٹھی فقہ جڑیے فقہ حنفی اے بھی امام جعفر صادق تو چلتے کیونکہ حضرت امام آدم امام جعفر صادق دے شاگرد لہذا فقہ ساٹھی بھی ہمیشہ فقہ بھی انہوں نے فقہ ہے تے اسی بھی انہوں نے فیض ہے امام جعفر صادق تے امام جعفر صادق دو میں گھر صحیح من تے امام جعفر صادق تے کھلو جاؤ بس یہ دیکھنا ہے یہ کی سبق دے رہے ہیں امام جعفر صادق تے کھلو سو امام جعفر صادق کے والد کا نام ہے محمد باقر محمد باقر دے والد کا نام ہے زین العابدین زین العابدین دے والد کا نام ہے حضرت حسین حسین دے والد کا نام ہے علی امام جعفر صادق کو جداد کیا نوٹوری لگا بھی تے رکے مولا علی امام جعفر صادق دی امی دا نام ام فروا ہے ام فروا دے والد کا نام قاسم ہے قاسم دے والد کا نام محمد ہے محمد دے والد کا نام ابوبکر صدیق سمجھ آئیے کوئی نہ گل حضرت علی تو خون آیا ہے حضرت حسین حضرت حسین تو خون آیا ہے محمد باقر حضرت ابو بکر صدیق تو خون آیا ہے حضرت محمد جو حضرت قاسم چو ام فروا مدینے دی سرزمین تے حضرت ابو بکر صدیق تے مولا علی دا خون اکٹھا ہویا ہے ام فروا ابو بکر صدیق کی پڑپوتی کہ حضرت علی دے پڑپوتے دا آپس سے نکاح ہویا ہے صدیق اکبر پر علی دا خون رڑیا ہے جڑا امام پیدا ہویا ہے او دا نام امام جعفر صادق آؤ انہاں کوئی امام جعفر صادق دی روڑا مکن دیو امام جعفر صادق دے دادکیاں نہیں منو امام جعفر صادق دے نانکیاں نہیں منو سمجھ آئیے کہ کوئی نہ دادکیاں نہیں منو کوئی یہ ہے جڑا دادکیاں نہیں مندا ایک پارٹی نانکیاں نہیں مندی سنی واحد جماعت ہے جڑی امام جعفر صادق دے دادکیاں نہیں مندی ہے او دے نانکیاں نہیں مندی ہن جڑے گالاں کڈدے نے ابو بکر صدیق انہاں تو پوچھنا نہیں بھائی تیرے امام دے نانکے آئے تے تو کس حساب نال گالاں کڈدا تے جے میں جڑی گل پہ کرنا اے جلاء العیون دے اندر موجود ہے جلاء العیون مولا باقر مجلسی جڑی گل میں پہ کرنا ہے جلاء العیون مولا باقر مجلسی کی کتاب وچ موجود ہے پہلی جلد جڑی گل میں پہ کرنا اے 14 ستارے نجم الاسد سراروی پشاور دا مولوی ہے دی کتاب وچ موجود ہے جڑی گل میں پہ کرنا ہے سیرت معصوم ہے سفسر عباس نجفی نے سیرت معصوم کے اندر لکھی ہے لاہور کا مولوی ہے منتہا الکمال کے اندر شیخ عباس قمی نے لکھی ہے ایران کا مولوی ہے الارشاد فی معرفت حجج اللہ علی العباد کے اندر شیخ مفید نے اس نے لکھا ہے ایران کا بہت بڑا مجتہد ہے پانچ تن پاک نا دیا پانچ کتاباں شیعہ دیا پیرزنہ جی نائے چھے لکھے ہوئے بندے سوچ کے لفظ بولیا کرن نانکے کٹے اچھے لگتے نے حضرت امام جعفر صادق نبی دی جانب جائے صدیق اکبر دے بیڑے
نبی دے پتر دی جان بھی جائے تے صدیق اکبر دے ویڑے کوئی خوبی تا انہاں وچ بھی ہے نا جڑی ایڈیاں اونچیاں بندیاں دی جنجاں انہاں دے ویڑے وچ گئیاں نے کمی ہوندے تے مڑ کوئی نہیں اوتھے نہ خاندان دا با سیدہ کمی نہ سمجھیا کرو جوڑ دیاں نال ویکھ کے اسی بھی نکاح کرنے تے جوڑ دیاں نال ویکھ کے محمد عربی تے انہاں دے خاندان نے نکاح پڑھے سمجھ آئیے بھائی کوئی نہ ساڈا تے ایمان ہے پلیل شے اللہ انہاں دے نیڑے نہیں آون دتی تے جڑا رب پلیل شے انہاں دے نیڑے نہیں آون دیندا انہاں دے خون وچ غلط خون رلن دیندا تے صدیق اکبر دا خون رلیا ہے سن لو دا واو جدی دلیل ہو گئی امام جعفر صادق دے پتر نے حضرت امام موسیٰ کاظم امام رضا تقی نقی حسن عسکری دنیا ہوتے جنہیں سید نے جیڑے بندے دا دل لے جا کے پوچھ لیا کسے سید کروں بھائی امام جعفر صادق دی میں نانکی پیڑی تسلا تیری ابو بکر صدیق تے جائے تے مڑ سمجھ لیا بس سید ہوندا ہی ہو علی دا بھی خون ہوے صدیق اکبر دا بھی خون ہوے تے جڑا اصلی ہویا اس مڑ جنہاں دا خون سینے چ ہویا سو سنگالی کوئی نہیں سکدیاں تے جے مڑ بھی کڈدا ہوے تے مڑ سمجھ لیا بھائی جڑے سنسالی وچ ایندلے اوتے جا کے سید بنے نے اوتے ایندے آ کے سید بنے نے اس کوئی روڑا بنیا اے پرانے سید نہیں جو ہوندے تے اپنے بڑے بیان گالا نکل گئے کیونکہ سنسالی وچ بڑے شجرے تھے اجلے پاکستان بنیا وہ لے انہاں کیا سی نشانے ایندلے کو جو دے گئے تو نہ گیا سی نشان سمجھ آئی اے بڑا روڑا پہ بندے اودے آگے تے سید بن گئے ہونا سی نبی دی جان کی جیڑا کہ میں سید دا مطلب دی سیکھ اسلام وہاں دے جو پے او بندے آندے نے تو عدالت وچ گئے تو نبی آباد جو مقدمہ جدوں مقدمہ لے کے گئے عدالت مقدمہ ایسی اے آندا تو سید نے تے اے آندا اے سید ساڈا جی فیصلہ جج آ کے اگلی تاریخ تے نال بندے لے آیا او ایک جڑا سید ہے اون دے نال ایک دو بندے دوجے نال دو ٹرالیاں بندیاں انہاں کہا تیرے نال دو ٹرالیاں بندیاں نہ بھائی تیرے نال بندہ کوئی نہیں اس نے میرے نال کوئی نہیں جج پوچھیا آپ تسی جو اتنے بندے آئے ہو تواڈے کول کی گارنٹی ہے بھئی اے سید ہے انہاں نے جی ساڈے کول یہ گارنٹی ہے ساڈے کول جو بنیا جیڑا بنیا ہی ساڈے سامنے اون دی گارنٹی اسی نہیں دے سکتے تے اور کیندی گارنٹی دے اون دا سر کوئی نہیں پتہ او کدوں دا ہے یہ تے ساڈے محلے ساڈی اکھاں دے سامنے بنیا لہذا سی گواہی دیندے ہیں آپ بنایا ہے شاہ ایندے شاہ بنا پھرتے لوگ انہاں کی پتہ ہوگا امام جعفر صادق کون امام جعفر صادق وہ بندہ مان سکتا ہے جڑا داد کیا نہیں مننے انہاں دے نان کیا نہیں تو یا کوئی مائی دا لال جو دیاں رگاں میں خون ہے تے غیرت ایمان لکھدا ہے تے کوئی ونڈ بنا کے نہیں دسے با وہ نانکے نہیں بن بندے اسی بھی زید چھڑ جی میں داد کیا دا پاک کے نا ایمیں نانکیاں دا بھی پاک کے یاد رکھیا ہے حضرات محترم اے میرے نبی دی یاد ہے انہاں دی شان ہے انہاں دا مقام ہے انہاں دا مرتبہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری اور ایک روایت حضرت سلمان فارسی دا نام آتا ہے حضور دی بار گئے چاچا دن یا رسول اللہ سی فاطمہ زہرہ دے گھر گئے سا یا رسول اللہ اسی دیکھے چکی آپ پہ چل دی آئی چکی آپ پہ چل دی آئی تو جڑا حسن تے حسین دا جھولا ہے نا وہ بھی آپ پہ جھولتا میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر اے سلمان اے جھولا آپ پہ نہیں جھولتا پیا اللہ نے فرشتیاں دی ڈیوٹی لائی ہوئی ہے جدو فاطمہ گزارا مسلے تے کھڑی ہون اس ویلے حسنین دا جھولا بھی جھلایا کرو زہرا دی چکی بھی چلایا کرو تائی تے سنی کے میرے دل کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے سمجھ آ رہی ہے سارے بھائیاں سمجھ آ رہی ہے بڑی
توجہ نال سنو جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے. کیا شان ہے میرے پاک نبی دی. حضرت مریم اپنے حجرے سنیا جی بی بی مریم حجرے عیسیٰ نبی امی نے جس لئے گھٹا ہو جائے وہ بندہ دسیا ہے ہو سکتا ہے ساننا ذہن سے حضرت عیسیٰ دی امی اپنے حجرے تے جبریل آئے اجازت نہیں لئی. جبریل حجرے آئے تے اجازت آپ نے پوچھا کون ہے انہیں کہا انما انا رسول رب کے میں تواڈے رب دا رسول ہوں. رسول فرشتہ ہے نا جبریل. فرمایا کدے آیا لِأَحَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا میں تانوں پتر دین آیا. میں تانوں کی کہہ رہے ہیں چلو یہ گل کلیئر تو ہو گئی بدندہ اللہ یہ کبھی جبریل دے منہ کٹوا لیندا میں پتر دین آیا. لِأَحَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا میں تانوں پتر دین آیا. ترے گلاں یاد رکھو. حضرت مریم نے حجرے چاہے اجازت نہیں لئی. دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. انہیں پوچھا کون ہے آکھیا جی میں رسول فرشتہ تعارف کروایا. کدے آیا میں جی پتر دینا آیا. ترے چیزاں ہن مدینے دی سرزمین بی بی زہرا مسلط نے تشریف فرما نے اللہ اکبر. حسن سے حسین اپنی امی دی گود وچ آ کے مچل چل کردے امی جی کل عید تے سانو کپڑے چاہیے نویں. بیٹا کل عید ریڈی میڈ کپڑے تو اس ویلے نہیں سانو بیٹا پھر تو بنوانے سانو تسی پہلے کہنا سی نہیں امی سان کل ہی چاہیے. دو باری آکھیا تریجی باری نہیں بولے. اللہ فرمایا جبریل جنت چوں حسن تے حسین تے ماپ تے جوڑے لے. یا اللہ لے فرمایا جا مدینے دے کے آ. جدو حضرت مریم دے حجرے چ گئے اجازت نہیں لئی لیکن جدو سیدہ زہرا دے حجرے تے آیا باہر کھلو کے اینج کردا ہے. توجہ ہے کہ نا بی بی مریم نے پوچھا کون ہے آندا ہے میں رب دا رسول ہوں. سیدہ زہرا پاک نے فرمایا کون ہے دروازہ کھٹکھٹانا کون ہے. جدو حضرت مریم نے پوچھا کون ہے بغیر اجازت تو آن والا کہتا ہے مریم میں تیرے رب دا رسول نور والے پران دا مالک سدرۃ المنتہا دا مکینہ تورات زبور تے انجیل دا حافظ میں آسمانی کتاب اور صحیفے لے کے آن والا یاد کرن والا میں بڑا عالم تے فاضل فرشتیاں دا سردار سدرۃ المنتہا دا مکین 1.25 لاکھ نبیاں دی زیارت دا مینوں شرف حاصل ہویا ہے. میں بڑے مقام تے بڑے مرتبے والا میں رسول بن کے آیا میں رسول بن کے آیا میں رسول بن کے آیا میں رسول بن کے آیا. مریم کول کی لے کے بن کے آیا جڑا بندہ سمجھے اون دے واسطے او دے سمجھ نوں میں داد دینی ہے سمجھیا اون میں داد دینی ہے. حضرت مریم پوچھدیاں نے کون ہے کدے آیا آندا میں نورانی پرا والا علم والا شان والا مرتبے والا بڑے اونچے عہدے والا میں رسول بن کے آیا. جدو بی بی سیدہ زہرا دے حجرے دے باہر کھلو کے دروازہ کھٹکھٹایا ہے زہرا پاک نے پوچھیا کون ہے تے بول کے کردے سیدہ میں تیرے بچیاں دا درزی بن کے کھلوتا ہویا. اوتھے آندا میں رسول ایتھے کی آندا کدے آئے جی میں کپڑے لے توجہ ہے کہ نا کپڑے لے کے آوے تے جبریل آوے حسن سے حسین کشتی لڑ رہے توجہ رکھنا ذرا حسن سے حسین کشتی لڑ رہے حضور فرماتے ہیں حسین حسن ایتھوں پڑھی ہے گل سمجھ رہے حسن تے حسین بچپن وچ کشتی لڑ رہے تے حضور فرما رہے ہیں میں حسن پتر اینو ایتھوں پھاڑ اینو ایتھوں پھاڑ اینو ایتھوں لا
بی بی فاطمہ فرماندیاں نے ابا جی وڈا بھی حسن ہے تے دستے بھی حسن نوں پے ہو بہت اگے وڈا ہے تے تسی بھی اودے پاس ہی ہوئے ہو میرا حسین کلا نہیں تے میرے نبی مسکرا کے فرماندے نہیں فاطمہ حسن نوں کشتی دی جاچ میں پیا دسدا حسین نوں جبریل پیا دسدا ہے کوئی سمجھ آئی ہے گل کرنا حسن نوں میں دسدا پیا تے تیرے حسین نوں جبریل دسدا پیا متوجہ ہو حضرات کوئی جنہاں نوں وال جبریل سکھائے میرے نبی فرماتے ہیں جھولا فرشتے جھولان چکی فرشتے جھولان چکی فرشتے چلان جھولا فرشتے جھولان کشتی دا وال فرشتے سکھان جنہاں دے دردی بن کے فرشتے آن اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو سمجھے میرے نبی دی یاد نہ کڈا اونچا مقام ہے گرامی قدر احباب جنوں کندیاں تے حضور اٹھان تاج تے سنیاں دے پہنے جل کا جھولا فرشتے جھلاتے جل کا جھولا فرشتے جھلاتے لوریاں دے کہ نوری سلا جن کو کانٹوں پیا اٹھاتے رہے اس حسین ہر محب آل محمد بولے اس حسین میں سوچ کے گل دسو جڈا بڑا کوئی پہلوان ہوئے کچھ دنے شگرد کیندا ہے اس سکھیا کیندے کولوں حسین ہوئے جنوں کشتی جبریل بھی سکھائیے رب دے حبیب بھی سکھائیے مولا علی بھی سکھائیے ایڈیاں عظیم ہستیاں دا شاگرد ہوئے انہوں ہرا کون سکتا ہے جی سمجھ آئی کوئی نہ ان کوئی مائدہ لال حسین نو ہرا نہیں سی سکتا حسین نے سنت جہاد ضرور ادا کی تھی لیکن حسین نے لڑائی نہیں کی تھی آل سنت ایمان دے کی دائے تھے کہ طاقت ہدیا او نظر نہیں لایا تے ٹر کے بنے رضائی دنیا تو پیاس سے ٹر گئے تے دین دنیا دے سائی توجہ ہے حضرات کی کوئی نہ میرے نبی پاک سرکار دے غلاموں شمع توحید و رسالت دے پروانوں میرے نبی دی آل دے میں اونچا مرتبہ دے مقام ہے میرے نبی دی آل کے شان والی ہے میرے نبی نے فرمایا دنیا والیو اگر کوئی میری اولاد جو بندہ تواڈے کول موجود ہوئے تسی اودے نال اچھا سلوک کریا جے او اچھا سلوک نہ کرے تے تسی پریشان نہ ہویا جائے جدو حشر دے میدان میں جاؤ گے او دا بدلہ تانوں میں عطا کراں ہائے 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 توجہ ہے حضرات کی کوئی میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی آل دا مقام تے مرتبہ ہے
ایک سید زادی سی تو انہوں نے خامد فوت ہو گیا، بچے چھوٹے سے یتیم ہو گئے، سید زادی نبی پاک دی اولاد چوسان او سمرقند شہر سے اتھوں نکلیاں ایک اور شہر گئیاں، جا کے پوچھا ہے کوئی مسلمان بندہ کوئی پیسے والا ہے، دسیا جی فلانا رئیس پیسے والا ہے تو بڑی وہ مالدار ہے۔ سید زادی گئیاں پردہ کر کے تے فرمایا کیسی سیدہ منگنا سانو زیب نہیں دیندا تے میرے بچے چھوٹے چھوٹے تے تو انج کر کوئی ہیلپ کر ساڈی خدمت کر۔ انہیں کہا جی ضرور کرنا میں، لیکن تواڈے کول کی ثبوت ہے کہ تسی سید ہو؟ سید زادی چپ کر کے خاموش ہو گیا، بولے میں ثبوت کی دیواں؟ پیچھے لگیاں ہوتے کہ ایک بندہ چوک اٹھ پہ کہ خیرات پہ ونڈے پوچھے انہیں کون ہے، انہوں نے کہا جی یہ مجوسی ہے، آگ دا پجاری ہے، نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے۔ سید زادی نے کل گئی آمرے مجبوری، فرمایا میں نبی دی اولاد آتے میرے بچے چھوٹے نے تے کوئی مدد کر ساڑی۔ انہیں کہا جی ٹھہرو، ٹھہرا کے اپنے گھر بندہ بھیجیا کہ گھر نصف کر کے پردہ کرو۔ تے بی بی فرمایا جیڑا کام جیتے کرتے بھی وہ چھڑ کے بچیاں سمیت جلدی آ، وہ بچی لے کے بھی عورت بھی آگئی، اپنی دھیاں لے کے بھی آگئی، گھر پردہ ہو گیا۔ وہ سچ ہے اے مسلمانہ دے نبی دی اولاد ہے۔ سید زادی نے دن اپنے گھر لے جا، او آگ پجاری آگ پرست لے کے انہوں نے گھر گیا، گھر پردہ کیتا، جو کوئی خدمت والو کر سکتا انہوں نے روٹی پانی دیتا۔ پہلی رات آئی تے سو گیا، مسلمان بھی سو گیا، او آگ دا پجاری بھی سو گیا، رات ہوئی، رات کا وقت ہویا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے تے حشر کا میدان، حشر کا میدان ہے، میرے نبی موجود نے تے حضور جنت دیاں ٹکٹاں پہ دینے، آتو بھی جنت تے جاتے تے جنت، جاتے تے معافی ہے، جاتے تے معافی ہے، جاتے تے معافی حضور دیندے پہن تے او رئیس مسلمان آگاں ہویا تے او سکھا یا رسول اللہ میں نے بھی دیا جائے جنت، میں بھی تو اٹھائی ہوئی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں پروف دے ثبوت دے وہ میرا امتی ہے۔ یا رسول اللہ جتنے بندے آئے ہیں سارے دے چھٹے کسے تو ثبوت نہیں منگیا، میرے تو ثبوت کیوں منگیا گیا؟ حضور فرماتے ہیں تیرے بوئے تے میری دھی بھی تے آئی تے تو آکھے ثبوت دے تے تو ثبوت نال میری دھی نو مننا ہے تے میں بھی تو امتی تینو ثبوت نال ہی مننا ہے، لیا ثبوت او میں ہوئی آگ کھلی گڑیاں جنت سے وہ سید زادی کی تھے ایسا وہ کیڑے گھر نے تھے انہوں نے بچے انہوں نے دسیا سی فلانا جڑا رئیس ہے نا آگ پرست انہوں نے گھر نے وہ میں گیا اس بلیا بار وہ آیا ہاں جی اسے کہا بھی تیرے گھر میں کچھ مہمان وہ میرے نال بھیجے اسے کہا وہ نہیں جا سکتے اسے کہا تو آگ دا پجاری کافر ہے اسی مسلمان نبی ساٹھے نے تو کی میں انہوں نے رکھ لیا بار میں لے جانا اس لئے وہ مجوسی ہاس پیا او سکھیا جتھو رکھتے تینوں جھڑکیا گیا ہے نا اتھے میں بھی موجود ہاں جس نبی نے تینہ کہنا ثبوت دے او نبی میرے گھر آکے کلمہ بھی پڑھا گیا ہے دولت ایمان بھی دے گیا ہے جنت بھی عطا گیا توجہ ہے حضرات توجہ ہے حضرات دی وقار اگر نبی کو منگنا ہوئے تے سیدہ فاطمہ الزہرا تے نبی دی آل دے وسیلے نال انہاں دی محبت نال منگو کسی دی اولاد نال پیار کریے کہ وہ راضی ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز ایک خلیفہ گزرے بنو امیہ دے انہاں کول حضرت امام حسن دی اولاد وچ ایک سید زادے آئے وہ اٹھ بیٹھے
اٹھ کے کھلو گئے انہوں نے بھایا پوچھا جی کیوں آئے انہوں نے فرمایا کام میں لو جی ایک کام ہو گیا تشریف لے جاؤ جدو جان لگے انہوں نے انگل جڑی ہے ایتھے انہوں نے انچ بھوئی انہوں نے یہ کیتا جی فرمایا جی تکلیف دی معذرت اے نشانی ہوندی ہے بجدو حشر کر دینا اپنے نانے دے کول کھلوتے ہو تے میں آواں تے میں سیان لے آیا اے جی نشانی ہے کر کے تو اللہ یہ اوتھے میں سیان لے آیا اے اوے وہ اگلے بزرگان نے گلاں تے یقین نہ انہاں دا ایمان پختہ ہے بھائی انہاں نال پیار کیتا تے محمد مصطفی راضی ہو گئے تائیں تو حضور میاں محمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آل اولاد تیری داد منگیتا تے میں کلال زیانی پاؤ خیر محمدی تائی صدقہ شاہ جرانی آل نبی اولاد علی سیرت شکل انہاں دی نام لیا لکھے بنی رہے تے پہلے اندر دی جا حضرات محترم رسول اللہ دی آل نال محبت کرنا اے ایسا عمل ہے ایسا پھر ہے میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَہِیدًا جیدے دل وچ میری آل دی محبت ہوئے گی جیڑی موت بھی مریا انہوں شہادت دا ثواب عطا کیتا جائے اللہ کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اولاد دی محبت عطا فرمائے اور حضور دے اصحاب دا ادب عطا فرمائے آل دی محبت عطا فرمائے اصحاب دا ادب عطا فرمائے جنہوں اصحاب دا ادب تے آل دی محبت نصیب ہو گئی انشاءاللہ العزیز اللہ ان دا بیڑا پار فرمائے اللہ تواڈی میری سارے اے حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے اور جتنے بھائی تسی آئے ہو شریک ہوئے ہو اذان دا ٹائم ہو گیا نماز سارے پڑھے تے سارے بیلی پڑھن کی کوشش کریا گیا کیونکہ حسین پاک دا کربلا تو درس اے ہے کہ باطل کے جھکیا ہے نا تے حق اٹھیا ہے حق کے ہمیشہ جھکے رہو تے باطل کے کدی نہ جھکو جیڑا بھی اپنے دور دے یزید دے سامنے کھڑا ہو جائے وہی حسین یزید بھی ہر دور چھے حسین بھی ہر دور چھے اللہ کریم وقت دے یزیدہ تو بچن دی تے وقت دے حسینہ دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ